سب سے بڑی خبر یہ نہیں ہے کہ کل مریم نواز نے کس قسم کا جلسہ کیا، جلسہ کتنا بڑا تھا۔ مقامی طور پر آپ کو یہ خبر بڑی لگے گی اور پی ایم ایل این کے لیے بڑی خبر ہوگی۔ بڑی خبر یہ بھی نہیں ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اندر جج صاحبان نے کس قسم کی ڈویژن کا اظہار کیا۔ جن جج صاحبان کو اب یہ کان ہو گئے ہیں کہ آج کا دن آخری دن ہے اور اس کے بعد یہ کیس کسی بننے لگ جانا ہے، تو وہ بھی آج کھل کے بولنے لگے۔ اعجاز الحسن صاحب کی جو اضطراب تھا وہ آپ کو ظاہراً نظر آ رہا تھا ان کے آبزرویشنز کے اندر۔ اس کے ساتھ جسٹس مسرت کی بات چیت بھی آپ نے سنی، منیب اختر کی بات بھی سنی، لیکن خبر یہ نہیں ہے کہ کورٹ کے اندر سے آپ کو کس قسم کی آوازیں سنائی دے رہی۔ خبر یہ بھی بڑی نہیں ہے کہ ریٹائرڈ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، فارمر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض، کالم نگار جاوید چودھری اور رپورٹر شاہد میتلا کو نوٹسز جاری کرنے کا معاملہ ان کے خلاف درخواست ہے کہ جی انہوں نے غلط انداز سے حقائق کو موڑ توڑ کر بیان کیا ہے اور یہ قانونی رستے سے اب ان کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کم از کم شہری نے تو یہی اپنی درخواست کے اندر لکھا ہے۔ یہ بھی خبر نہیں ہے، خبر بن رہی ہے، یہ بھی خبر نہیں ہے۔ ورلڈ کپ کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ بھی خبر نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کوئی ایک خبر اس وقت ہے توجہ طلب، اور وہ ہے فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے۔ حماس کی ریڈ کے بعد اسرائیل کی طرف سے جو رسپانس آیا ہے اس کو بغور دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف معاملہ فلسطین اور اسرائیل کا نہیں رہ گیا، یہ معاملہ مسلمان اور ایک زائنسٹ جو لابی ہے اس کا بھی نہیں رہ گیا۔ یہ معاملہ یہ بھی نہیں رہ گیا کہ اسرائیل کی سپورٹ مغرب کے اندر کتنی ہے۔ یہ معاملہ آپ کو ایک بہت بڑی جنگ کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس جنگ کے شعلے جو ہیں خدا نخواستہ پاکستان کے بارڈرز تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک منٹ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ کیوں ہمیں اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے۔ جو حماس کی ریڈ ہے اس نے سب کو سرپرائز کر دیا۔ یو ایس کی انٹیلیجنس فیل ہو گئی، اسرائیل کی انٹیلیجنس فیل ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو وہاں پہ پکڑا اور غزہ کا جو علاقہ ہے جس کو مدد پہنچاتے ہوئے ہم بھی اسرائیل کی جیل میں چلے گئے تھے ایک مرتبہ، اس کے ان ایریاز کے اندر لے گئے جہاں پر ان کا اپنا ہولڈ موجود ہے۔ اس کے بعد اسرائیل جو ششتر رہ گیا تھا، 700 قریب اس کے لوگ دعوے کر رہے ہیں مارے گئے، کمانڈرز اس کے پکڑے گئے، شہری اس کے ہاسٹیج ہو گئے۔ اس کے بعد اس کا فوری رد عمل تھا، اس نے تو آغاز کیا ہے ابھی تک کوئی 450-500 قریب فلسطینیوں کو شہید کر کے۔ اور اب جب اس نے ایک وار ڈکلیریشن کے اوپر سائن کر دیا ہے تو یہ عام رد عمل آپ کو نظر نہیں آتا جو ان کے خیال کے مطابق اگر ایک اسرائیلی مار رہے ہیں تو ہم نے کم از کم 50 سے 60 کے قریب جو ہیں وہ فلسطینی لازمی اس کے بدلے میں مارنے۔ اسرائیل کے جو بدترین آپریشنز ہیں ان میں سے ایرل شرون نے جو آپریشن کیا تھا وہ ایک گرنیڈ ایکسپلوڈ کیا گیا تھا جس سے اسرائیل کی ایک فیملی ماری گئی تھی، اور اس کے بعد اس نے جو قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا تھا وہ مہینوں جاری رہا تھا اور اس کے اندر سینکڑوں ہزاروں فلسطینیوں کو اس نے شہید کیا تھا۔ تو اب تو 700 کے قریب لوگ جو ہیں ان کے دعوے کے مطابق مارے گئے ہیں۔ تو یو کین اونلی امیجن کہ ان کا ایکسٹینٹ آف ریئیکشن کیا ہوگا۔ تو بنیادی طور پر یہ جنگ طویل لڑیں گے، یہ جنگ اس حد تک لڑیں گے کہ ہمیں پچھلی تمام ان کی بربریت جو ہے وہ بھول جائے گی، اور اس کے اندر وہ گھسیٹیں گے ان تمام گروپس اور ریاستوں کو جو ان کو ناپسند ہیں۔ آلریڈی ان نے اشارے کرنے شروع کیے ہوئے حزب اللہ کی طرف کہ حزب اللہ سپورٹ کرتا ہے حماس کو، اور حماس کے جن کو دہشت گرد کہتے ہیں فدائین نے ریڈ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران نے اس کی بڑی پلاننگ کی تھی، اور سیکرٹری بلنکن جو ہیں اس نے بی بی سی کو ایک انٹرویو کے اندر کہا ہے کہ ہم اس کو بڑا قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اندر پلاننگ کی ایکسٹینٹ کیا تھی، اور 24 گھنٹے پہلے تک تو آپ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اور اس اندازے کو ہم آپ سے شیئر نہیں کر سکتے، لیکن 24 گھنٹے 48 گھنٹے کے بعد ہم آپ کو بتا پائیں گے کہ ہمارے خیال میں ایران کا رول اس کے اندر کیا ہے۔ یہ انہوں نے ضرور کہا تھا کہ اسرائیل کی مدد کے لیے ہم جو کچھ کریں گے آپ کو 24 گھنٹے میں نظر آ گیا۔ تو اب واقعتاً اس کے آپ کو شواہد نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے بحری بیڑے جو ہیں وہ اسرائیل کی مدد کے لیے اسرائیل کی جو مقبوضہ فلسطین کی ٹیریٹری اس کے قریب اس نے لانے شروع کر دی۔ سیکیورٹی کونسل کے اندر سے جو آوازیں ہیں وہ بھی آپ کو سنائی دے رہی ہیں، اور مغرب کے اندر سے یوکرین سمیت جس کے حق میں دنیا بھر میں مسلمانوں نے بھی بڑی کیمپین کی کہ رشیا نے اس کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، یوکرین کے جو لیڈر ہیں ان سمیت مغربی ممالک نے بھرپور ساتھ دیا ہے اسرائیل کا۔
تو یہ جنگ جو ہے وہ کسی ایک علاقے تک وہ کنفائن نہیں کریں گے، یہ جنگ جو ہے وہ کسی ایک لوکیلٹی تک کنفائن نہیں کریں گے اور اس میں ایران کو جھونکیں گے۔ اگر ایران کو پھر وہ بیچ میں انوالو کرتے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ جو ہے ایکسپینڈ کر سکتا ہے۔ اور ایران چونکہ ہمارے ساتھ اس کے بارڈر جڑے ہوئے ہیں، تو وہاں پر اگر اس قسم کے حالات بنتے ہیں یا ان کو انوالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو دنیا بھر میں جہاں جہاں پر پرو فلسطینین آپ کو ایک سینٹیمنٹ نظر آتا ہے، اس کی مختلف اشکال جو ہیں سیکٹیرین ڈیوائڈ سے آگے کی۔ یہ یاد رکھیں کہ فلسطین کے اندر جو گروپس لڑتے ہیں اس میں وہ شیعہ سنی ان کے اوپر ٹیگ تو لگے ہوتے ہیں، لیکن فلسطین کے جو پرائمری گروپس آپ کو نظر آتے ہیں وہ نیومیریکلی آپ کو سنی گروپس زیادہ نظر آتے ہیں، شیعہ گروپس کم نظر آتے ہیں۔ تو شیعہ سنی کی ڈیوائڈ سے آگے کی بات ہوگی۔ یہ بہت بڑا مخمصہ ہوگا پاکستان جیسے ممالک کے لیے کہ ہم نے اس کو رسپونڈ کیا کرنا۔ پبلک سینٹیمنٹ ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا کیونکہ ہم بنیادی طور پر کنویں کے مینڈک بن گئے ہیں۔ ہمیں جو اپنے ارد گرد جو ٹراہٹیں نظر آتی ہیں اسی کے اوپر ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں، خود بھی وہی باتیں ہم دہراتے رہتے ہیں۔ اس کے اندر میڈیا کا قصور بھی شامل ہے، میرا اپنا قصور بھی شامل ہے، لیکن امیڈیٹ ایشوز ہمارے لیے یہی ہے کہ جلسہ کیسے ہوا جی، کورٹ کے اندر کیا ہوا جی، عمران کے کیس کا کیا ہوا جی، ٹرائل وہاں پہ ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن جو لارجر پکچر ہے اس کو ہم بالکل بھول جاتے ہیں۔ بہت ہو گیا تھا افغانستان کے زلزلہ، چونکہ ایک انسانی ٹریجڈی ہے، اس کے اوپر ہم نے فوکس کیا۔ فلسطین کے اوپر ایک آدھ ہم نے بیان دے کے سمجھا یہ کہ معاملہ یہ طے ہو جائے گا، لیکن دور حاضر میں اگر کرنٹ افیئرس کے اندر کوئی ٹرننگ پوائنٹ آپ کو نظر آتا ہے مڈل ایسٹ میں تو وہ یہ نظر آتا ہے اسرائیل سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز بھی استعمال کرے۔ میں آپ کو تمام احتیاط سے یہ بات بتا رہا ہوں اس وجہ سے کہ اسرائیل کے جو ہارڈ لائنرز ہیں انہوں نے آلریڈی یہ کہا ہوا ہے، باقاعدہ تحریر کی، اس کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر اسرائیل کی ایگزسٹنس کو کبھی خطرہ ہوا اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 9/11 ہے، یہ ہمارے دل میں چھری گھونپی گئی ہے، تو اس کے لیے وہ نیوکلیر ویپنز جو ہیں وہ استعمال کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کریں۔ اسرائیل کا رد عمل عموماً فوراً آتا ہوتا ہے لیکن یہ جو ابھی رد عمل آپ کو نظر آ رہا ہے بلڈنگز کو تباہ کر رہے ہیں اور بالخصوص ایسی لوکیلٹیز کے اندر وہ ڈسٹرکٹ بامبنگ کر رہے ہیں، ریڈز کر رہے ہیں جس کے اندر بچوں کی کنسنٹریشن زیادہ ہے۔ فیملیز آپ دیکھیں گے بچوں کی کیجویلٹیز آپ کو زیادہ نظر آئیں گی، باقاعدہ ڈیموگرافک پروفائل کے ساتھ وہ اٹیک کریں گے تاکہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ برباد ہو جائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بربادی جو ہے یہ مقدس ترین مقامات کے گرد پھیلی ہوئی ہے۔ جو سعودی عرب جیسے ممالک ہیں، UAE جیسے ممالک ہیں جنہوں نے ایک مومنٹم جنریٹ کیا ہوا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں، اگر ان حالات میں اس طرح کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور جنگ ایکسپینڈ کرتی ہے تو ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سعودی عرب نے اور امریکہ نے اور انڈیا نے مل کر ایک متبادل ٹریڈ روٹ بنایا ہے گڈز اینڈ سروسز کو موو کرنے کا، جو مڈل ایسٹ کو، ساؤتھ ایشیا، مڈل ایسٹ، یورپ کو ملائے گا اور ساتھ اسرائیل بھی بیچ میں انوالو ہے۔ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے CPEC کا متبادل ہم اس کو کہہ رہے ہیں، یہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ اور اگر یہ مڈل ایسٹ کے ایشوز جو ہیں وہ تمام کے تمام فلسطین کے اوپر مرکوز ہونے شروع ہو گئے، تمام توجہ اس طرف جانی شروع ہوگی، تو جو ہم نے پلاننگ کی ہوئی ہے اپنے انویسٹمنٹس کے حوالے سے سعودی عرب کو، UAE کو اپنی طرف مائل کرنے کے حوالے سے اور اپنی اکانومی کو بہتر بننے کے حوالے سے، یہ سارے کے سارے معاملات کھٹائی میں پڑ جائیں گے۔ تو ہمارے بالکل قریب ایک بہت بڑا دھماکہ ہو چکا ہے، یہ ڈبریز جو ہے مزید پھیلیں گی، کوئی ریجن اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ فلسطین کے اندر جو تباہی ہونی ہے اس کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ جن کا خیال ہے کہ اسرائیل نے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے وہ اسرائیل کو جانتے نہیں ہیں، نہ ہی اسرائیل کے پیچھے جو لوگ اور لابیز کھڑی ہوئی ہیں ان کو جانتے ہیں۔ اسرائیل نے تو اس موقع سے ایسے فائدہ اٹھانا ہے کہ جیسے اس کو کسی نے یہ تھالی میں یہ موقع رکھ کر دیا ہے۔ بڑا سوال یہی ہوگا کہ حماس اس ریڈ سے کون سے ایسے نتائج حاصل کرنا چاہ رہا تھا بطور تنظیم جو اس کو مل گئے ہیں۔ اسرائیل کا رد عمل جو ہے اگر وہ بروٹل ہوا جو کہ ہوگا، باربیرک ہوا جو کہ ہوگا، ڈسٹرکٹیو ہوا جو کہ ہوگا اور دوسرے ممالک کے اندر فساد پھیلانے والا ہوا تو پھر بہت سارے لوگ اس ریٹ کو کسی اور زاویے سے دیکھیں گے۔ لیکن ہمیں اس ایشو کے اوپر سے نظر نہیں ہٹانی۔ یہ اہم ترین خبر ہے جس کے مضمرات، جس کے اثرات اور جس کے دور تک پھیلنے والے جو معاملات ہیں وہ ہمارے گلے پڑ سکتے ہیں۔ الیکشن کوریج کو بھی دیکھیں، کورٹ کو بھی دیکھیں، عمران خان کے کیسز کو بھی دیکھیں،
جنرل فیاض اور جنرل باجوہ کو بھی دیکھیں، شاید میتلا کی رپورٹنگ بھی دیکھیں، جاوید چودھری صاحب جو کہتے ہیں یا کرتے ہیں اس کو بھی دیکھیں، لیکن فلسطین اور اسرائیل کے معاملے سے نظر بالکل نہیں ہٹائیں۔